بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ 23۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فسلکہ ینابیع فی الارض ثم یخرج به زرعا مختلفا الوانہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یجعلہ حطاما ان فی ذلک لذکری لأولی الالباب افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وصلوا علی الحبیب اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وعطرتہ اجمعین۔ برادران ذی قدر، آیت نمبر 21 ہے سورہ زمر۔ اس میں اللہ کریم نے پھر تکوینی دلائل سے اپنی ذات کو ظاہر فرمایا ہے کہ جو میری پہچان کرنا چاہے وہ اس طرف توجہ کرے۔ ارشاد فرمایا علم تارا، کیا تم نے نہیں دیکھا ان اللہ انزل من السماء ماء، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے آسمان کی طرف سے پانی، یعنی بارش۔ فسلکہ ینابیع فی الارض، پھر اس کے ذریعے زمین میں سے چشمے جاری کر دیے۔ پہلے بارش کے ذریعے پانی زمین میں نازل ہوا، زمین نے اسے سنبھال لیا، ٹرانسپیرنٹ رکھا، اور یہ آج میڈیکل بھی اس پہ پہنچی ہے کہ جب بارش برستی ہے اگر وہ پانی زمین اپنے اندر نہ سموئے تو 2 یا 3 دن گزرنے کے بعد وہ پانی ناقابل استعمال ہو جائے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ جو چھپڑوں میں جوڑوں میں پانی کھڑا ہوتا ہے بدبودار ہو جاتا ہے، رنگ بدل جاتا ہے، پینے کے قابل نہیں رہتا۔ جب بارش ہوتی ہے تو پانی زمین اپنے اندر لے لیتی ہے، وہ جتنا زمین کی گہرائی میں جاتا ہے اتنا زیادہ ٹرانسپیرنٹ، اتنا زیادہ تازہ اور اتنا زیادہ نقی یعنی صاف ہو جاتا ہے۔ اور کئی مہینوں کے بعد بھی، اگر سالوں کے بعد بھی وہاں سے پمپنگ کر کے پانی کو نکالا جائے تو اسی طرح کا تازہ، صاف، میٹھا اور پر اثر ہوتا ہے زمین کے خواص کے موافق۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے نا کہ وہ پانی کو سنبھالنے کے لیے اس نے زمین کو حکم ارشاد فرمایا۔ پھر فرمایا فسلکہ ینابیع فی الارض، اور زمین سے پانی کو پھر جاری کر دیا چشموں کے ذریعے۔ ثم یخرج بہ زرعا مختلفا، پھر اللہ تعالیٰ اگاتا ہے اس پانی کے ذریعے رنگ رنگ کی فصلیں، رنگ رنگ کی فصل، زرعا مختلفا الوانہ، مختلف رنگوں کی فصلیں۔ ثم یہیج، پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ خشک ہونے لگتی ہے، پہلے سبز ہوتی ہے پھر وہ اولی آہستہ آہستہ خشک ہونے لگتی ہے۔ فتراہ مصفرا، تم دیکھتے ہو کہ اس کا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے۔ گندم مثال لے لیں کہ جب وہ سٹا دانہ میں سے کومپل نکلی تھی تو سبز تھی، پھر جب بور لگا تو سبز تھی، پھر اس پہ دانے آئے تو سبز تھی، پھر جب وہ دانے پکنے پہ آئے تو اس نے پیلا رنگ اختیار کر لیا۔ آہستہ آہستہ وہ خشک ہوتی گئی حتیٰ کہ مصفرن، بالکل پیلی ہو گئی۔ ثم یجعلہ حطاما، اور پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ چورا چورا ہو جاتی ہے، بھوسا الگ ہو گیا، دانے الگ ہو گئے، خشک ہو گئے۔ اب کوئی سوچے کہ یہ خشک دانے پھر بھی سبز ہو جائیں گے؟ تو یہ ہے نا اس کی قدرت کہ سال بعد آپ نے انہی دانوں کو پھر مٹی میں ملایا، پھر پانی نے اسے مس کیا، پھر اس میں سے سبز کومپل نکلی، ایک دانہ بویا اس پہ اللہ نے 100 دانے اور عطا کر۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے اس قدرت کو پہچاننے کے لیے تمہارے پاس ثبوت، یہ وہ تکوینی دلائل ہیں جن کے ذریعے تم قدرت خداوندی کا مشاہدہ کر کے اس رب کی توحید کو اپنے دل میں بٹھا سکتے ہیں۔
فرمایا اللہ کی ذات ہے نا جس نے مختلف رنگوں کی فصل پیدا کی، پھر تم نے دیکھا کہ وہ خشک ہونے لگی، فتراؤ مصفرن، وہ پیلا زرد ہو گئی ہے، ثم یجعل حطاما، پھر وہ زردی مائل ہو کے چورا چورا کر دی گئی۔ ان فی ذالک لذکری، یقیناً اس کرشمہ قدرت میں نشانیاں ہیں، اس کرشمہ قدرت میں نشانیاں ہیں، نصیحتیں ہیں، لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ ہر جگہ قرآن عظیم میں اللہ کریم فرماتے ہیں، لیکن سمجھ کیسے آتی ہے؟ جس کے دماغ میں عقل ہو، جو عقل رکھتا، شعور رکھتا، وہ سمجھ پاتا ہے۔ جسے شعور ہو، جسے اللہ نے قوت عقل دی ہے، وہ جان سکتا ہے، باقیوں کو نہیں سمجھ آتی، جاہلوں کو نہیں سمجھ آتی۔ علم والوں کو اللہ اپنے کرشمہ ہائے قدرت سے اپنی پہچان کرواتا ہے۔ افامن، اب بڑی پیارا آیت نمبر 22 میں ایک پیغام دیا، فرمایا افامن شرح اللہ صدرہ للاسلام، بھلا وہ جس سعادت مند کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو، شرح اللہ کھول دیا ہو اللہ نے، صدرہ جس کا سینہ، للاسلام دین اسلام کے لیے، اللہ نے جس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیا ہو، فہوا علی نور من ربہ، تو وہ اپنے رب کی طرف سے روشنی پر ہے، وہ اپنے رب کی طرف سے دیے ہوئے نور پر ہے۔ فویل، پس ہلاکت ہے، للقاسیۃ قلوبہم، ان کے لیے جن کے دل سخت ہو گئے، بربادی ہے ان کے لیے جن کے دل پتھر ہو گئے، من ذکر اللہ، اللہ کا ذکر سننے سے، اللہ کا ذکر کرنے سے جن کے دل پتھرا گئے۔ سورہ بقرہ میں بھی اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان ظالموں کا حال کیا ہے، ثم قست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو گئے، فہی کل حجارہ، ایسے سخت ہوئے کہ پتھر بن گئے۔ پھر فرمایا پتھروں میں سے بھی ایسے ہیں، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، ان سے تو ظالموں سے تو پتھر اچھے ہیں کہ جب وہ اللہ کے خوف میں روتے ہیں تو نہریں جاری ہو جاتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، کچھ پتھر ایسے ہیں کہ جب وہ پھٹتے ہیں تو ان میں سے پانی نکل آتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، تین قسمیں ذکر فرمائی۔ کچھ پتھر ایسے ہیں کہ جو اللہ کے خوف میں ہر وقت پڑے رہتے ہیں، اللہ کے خوف میں پڑے رہتے ہیں، تو پھر پتھر اچھے ہوئے نا اس دل سے جس نے اللہ کا ذکر بلا دیا۔ تو فرمایا پس ہلاکت ہے پتھر دل لوگوں کے لیے، من ذکر اللہ ہے، جو اللہ کے ذکر سے کی پتھر ہو گئے، ذکر خدا کی طرف نہیں بڑھتے۔ اولئک فی ضلال مبین، یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا، بے شک اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے نہایت عمدہ کلام اس کتاب کی شکل میں، نہایت عمدہ کلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں صحابہ کرام موجود تھے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضور ضیاء الامت نے اس حدیث پاک کو نقل کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بارگاہ رسالت میں حاضر تھے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ای المؤمنین اقیس، سب سے زیادہ عقل مند ایمان والا کون ہے؟ سب سے زیادہ عقل مند ایمان والا کون ہے؟ تو سرکار نے جواب ارشاد فرمایا قال اکثرہم للموت ذکرا واحسنہم لہ استعدادا، سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو جتنا زیادہ موت کو یاد کرے، جتنا زیادہ موت کو یاد کرے اور اس کے لیے جتنی اچھی تیاری کرے، اس کے لیے جتنی اچھی تیاری کرے۔ قیامت کے بارے میں بھی سرکار سے پوچھا گیا نا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو جواباً سرکار نے کیا فرمایا؟ ما عادت لہا، اے میرے صحابی تو یہ بتا تو نے اس کی تیاری کیا کی، تیری کوئی تیاری ہے قیامت کے لیے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ اعمال پر تو مجھے شاید اتنا بھروسہ نہیں، کرتا تو ہوں، نمازیں بھی پڑھتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، لیکن ایک مجھے یقین ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہوں، اللہ سے بھی محبت رکھتا ہوں، اللہ کے حبیب سے بھی محبت رکھتا ہوں۔ تو سرکار خوش ہوئے اور حضور نے فرمایا انت
مع من احببتا، جا تجھے مبارک ہو جس سے تو محبت کرتا ہے، حشر میں اسی کے ساتھ ہو۔ سبحان اللہ۔ اگر تیری محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہے تو حشر میں بھی ان کے ساتھ ہوگا۔ تو حضور نے فرمایا عقل مند مومن کون ہے؟ جو موت کو زیادہ یاد کرے۔ آج کس کس کو کتنی کتنی موت یاد، اگر موت یاد ہو تو پھر انسان کبھی غلطی نہ کرے، ہر لمحہ ہر لحظہ تیار رہنا ہونا بھی چاہیے، کسی آنے والے لمحے میں موت آ سکتی ہے۔ کہا جس نے اس کی جتنی اچھی تیاری کر لی وہ اتنا زیادہ عقل مند ہے، کیونکہ یہ تو عارضی ٹھکانہ ہے، ابدی ٹھکانے کے لیے محنت کرو۔ اب یہاں وقت کم ہے ورنہ میں مثال دے کے آپ سے عرض کرتا کہ کس طرح کی تیاری کرنی چاہیے۔ لیکن اشارہ کر دوں، آپ ایک لاہور صبح جانا چاہتے ہیں تو کیا رات کو تیاری نہیں کرتے؟ ہر ضرورت کی چیز لیتے ہیں جس کام کے لیے جا رہے ہیں۔ کوئی پیپر بنوانا ہے تو اپنے ڈاکومنٹ سارے ساتھ لیتے ہیں، زیادہ دن رہنا ہے تو کپڑے ساتھ لیتے ہیں، بریف کیس تیار کرتے ہیں، پیسوں کا انتظام کرتے ہیں، سفر کی ضروریات پوری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ایک 2 دن کے سفر کے لیے پوری تیاری کرتے ہیں۔ ایک ایسے سفر پہ بھی جانے والے ہیں جس سے واپسی نہیں ہے، اور وہ سفر منزل تک لے جائے گا۔ اس منزل کے میں جو چیزیں چاہیے وہ اعمال صالح، وہ نیکیاں ہیں، وہ بہاریں ہیں، وہ ایمان کی حلاوت اور مٹھاس ہے، اس کے لیے کتنی ساری تیاری کی ہے۔ تو فرمایا سب سے زیادہ عقل مند ہو، کہا یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل میں اللہ تعالیٰ نور بھر دیتا ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے اس ذکر کو چھوڑ دیا ان کے دل پتھر ہو گئے اور وہ گمراہی میں چلے گئے۔ اب فرمایا یہ جو کلام ہے جسے تم پڑھ رہے ہو، اللہ نزل احسن الحدیث کتاب، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی شکل میں ایک عمدہ کلام نازل کیا، عمدہ کلام جس کی کہیں مثال دی نہیں جا سکتی، ایسا کلام جس کا کوئی ثانی نہیں۔ وہ کہا نا کلام الملک ملک الکلام، بادشاہ کا کلام بھی بادشاہ ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ بادشاہ کا کلام بھی بادشاہ ہوتا ہے، رب کریم ہے اس کا کلام بھی سارے کلاموں کا بادشاہ ہے۔ تو ہم نے ایسی کتاب نازل کی متشابہن، جس میں ایک جیسی آیات ہیں مثانیہ اور بار بار دہرائی جاتی ہیں تاکہ تمہیں سمجھ آئے۔ ایک ایک مضمون کو کئی بار قرآن نے بیان کیا۔ کیوں کیا؟ اس لیے تاکہ مومن اسے سمجھیں، تاکہ وہ اس سے عبرت حاصل کرے، تاکہ وہ اپنی صلاح اور خیر کا جو ہے وہ سامان کر لیں، آخرت کی تیاری کر لیں۔ اب آگے بڑا پیارا اللہ کریم فرماتے ہیں جن کے دل میں تو ایمان ہے، جن کے دل میں ایمان ہے، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو جن کے دلوں میں ایمان اور اللہ کا خوف ہے ان کے وجود کانپنے لگتے ہیں، ان کے وجود کانپنے لگتے ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے۔ یہ جو سلسلہ ہے درس قرآن کا، یہ اس کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ شاید ہم بیان ہی نہ کر پائیں۔ اس کے ذریعے آج ہماری خیر ہے، اس کے ذریعے ہماری آخرت کی خیر ہے، کیونکہ یہ کنجی ہے آپ کے آخرت کے میزانیے کی، آخرت کی بہتری کی، خیر کی کنجی قرآن۔ تو فرمایا جن کے دلوں میں تو خوف ہے اور ایمان ہے، تقشعر منہ جلود، ان کی جلدیں کانپنے لگتی ہیں، ان کے وجود کانپنے لگتے ہیں۔ الذین یخشون ربہم، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کے دل اور ان کی جلدیں یعنی وجود اللہ کے ذکر کے لیے نرم ہو جاتے ہیں۔ یہ قرآن ان کے دل نرم کر دیتا ہے، تازہ کر دیتا ہے، ان کی جلدیں ان کے وجود نرم کر دیتا ہے، وہ سکون فراہم کرتا ہے۔ جوں آیات ربانی کی تلاوت ہوتی ہے ان کے دل نرم پڑتے جاتے ہیں، ان کے دلوں کو سکون آتا جاتا ہے، دل چاہتا ہے کوئی کرتا جائے، کہتا جائے میرے مالک کا، میرے پیتم کا مجھے ذکر سناتا جائے۔ کہتے نہیں دنیا میں بھی کسی سے محبت ہو جائے اس کا ہر قول پیارا لگتا ہے، تو جس کے دل میں رب کی محبت ہوتی ہے اس کو قرآن سے پیار ہو جاتا ہے۔ حضور کے ایک صحابی ہر نماز میں سورہ اخلاص کی تلاوت فرماتے ہیں، ہر نماز میں ہر رکعت میں سورہ اخلاص کی تلاوت فرماتے ہیں، اور صورتیں بھی پڑھتے، ساتھ سورہ اخلاص بھی پڑھتے، جماعت بھی کراتے تھے۔ صحابہ نے آ کے حضور کی بارگاہ میں شکایت کی، یا رسول اللہ ہمارے بھائی صرف سورہ اخلاص ہی پڑھتے ہیں۔ سرکار نے بلا لیا، پوچھا بھائی تم کیا ایسا کرتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ کرتا ہوں۔ کیوں کرتے ہو؟ یا رسول اللہ اس صورت سے مجھے بڑی محبت ہو گئی، یہ اللہ کی توحید کا ترانہ ہے، مجھے اس سے پیار ہو گیا، اور اس محبت اور پیار کی وجہ سے میرا دل چاہتا ہے میں ہر وقت اسے ہی پڑھتا رہوں۔ سبحان اللہ۔ حضور نے بڑا ہی پیار کیا، سرکار نے فرمایا بس اس سے پیار کی وجہ سے اللہ نے تمہیں منتخب فرما دیا، سبحان اللہ، منتخب فرما دیا۔
تو جتنا قرآن کوئی پڑھتا ہے تو جس کے دل میں ذرا برابر بھی ایمان اور اللہ کا خوف ہے، ان کی جلدیں اور ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں جب وہ قرآن سنتے ہیں اللہ کے ذکر کے لیے۔ ذالک ھدی اللہ، یہ ہے ہدایت و رہنمائی، یہدی بہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ہدایت و رہنمائی ہے، یہ تمہاری بہتری ہے، یہ تمہاری خیر ہے، جسے اللہ چاہتا ہے اسے عطا کر دیتا ہے۔ ومن یضلل، اور جسے وہ گمراہ کر دے، ومن یضلل اللہ، جسے اللہ گمراہ کر دے، فما لہ من ہاد، پھر اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، پھر اسے کوئی ہدایت دینے والا بے شک وہ کبھی راہ راست پہ نہیں آ سکے گا۔ افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب، بھلا وہ شخص جو اپنے آپ کو عذاب سے بچانے کے لیے اپنے چہرے کو ڈھال بنائے گا، کل اپنا چہرہ آگ کے سامنے رکھے گا یوم القیامت، قیامت کے دن، وہ کتنا بد نصیب جو اپنے چہرے سے آگ کو ڈھال بنائے گا۔ وقیل للظالمین، اور ظالموں سے کہا جائے گا ذوقوا ما کنتم تکسبون، ظالموں جو کر کے آئے ہو اس کا مزہ چکھو، جو کر کے آئے ہو اس کا مزہ چکھو۔ پھر کہا جائے گا واپسی کی کوئی شکل نہیں ہوگی۔ کذب الذین من قبلہم، جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے تھے۔ فاتاہم العذاب، عذاب من حیث لا یشعرون، تو ان پر عذاب وہاں سے آیا جہاں سے انہیں سمجھ ہی نہیں تھی، اس طرف سے ان پر عذاب نازل کیا گیا جہاں سے انہیں گمان ہی نہیں تھا۔ اللہ کی جب پکڑ آتی ہے تو کوئی بتا کے آتی، پر میں ان پر اللہ کا عذاب وہاں سے آیا جو کہ وہاں سے انہیں سوچ اور سمجھ ہی نہیں تھی کہ یہاں سے ہم پکڑے جائیں گے، تو اللہ کی گرفت آئی، وہ سارے پکڑے گئے۔ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، پس چکھائی اللہ تعالیٰ نے انہیں ذلت دنیاوی زندگی کی، دنیاوی زندگی کی ذلت بھی انہیں دی گئی۔ وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے۔ آخرت کا عذاب تو دنیا میں بھی رسوا ہوئے، دنیا میں بھی ذلیل ہوئے، ذلت ان کا مقدر بنی۔ وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اے کاش وہ سمجھ جاتے، اے کاش وہ جان لیتے، انہیں خبر ہو جاتی دنیا کی زندگی میں بھی کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں۔ اللہ پاک سمجھ نصیب فرمائے۔ یہ کتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ان لوگوں میں پیدا فرمایا جو پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ان لوگوں میں ہمارا شمار فرمایا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دم بھرنے والے۔ ہزارہا ادیان جہاں باطلہ موجود ہے، اللہ نے ہمیں دین حق پر پیدا کیا ہے۔ اللہ ہمیں اسی پہ قائم رکھے، رب کریم اسی پر موت عطا فرمائے، اور اسی پر ہمیں حشر کے دن اٹھائے کہ ہم حضور کے غلاموں کی صف میں کھڑے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔